گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ اشعار علامہ اقبال کی نظم جبریل و ابلیس کا آخری اور نہایت گہرا حصہ ہے، جہاں اقبال پوری نظم کا فلسفہ سمیٹ دیتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے، اگر تمہیں کبھی اللہ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملے تو پوچھنا کہ انسان یعنی آدم کی کہانی کو دلچسپ اور معنی خیز کس نے بنایا؟ ابلیس اشارہ کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی اور وسوسوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آزمائش آئی، جد و جہد پیدا ہوئی، خیر و شر کی کشمکش شروع ہوئی۔ یعنی اگر کوئی چیلنج نہ ہوتا تو زندگی سادہ اور بے رنگ ہوتی۔ دل یزدہ اللہ کی نظر، کھٹکتا ہوں، چپتا ہوں، بے چینی پیدا کرتا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے، میں اللہ کے نظام میں ایک کانٹے کی طرح ہوں، یعنی ایک چیلنج، ایک آزمائش، جبکہ تم صرف اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہو۔ یہاں اقبال ایک بہت بڑا فلسفہ بیان کرتے ہیں، ابلیس کا نقطہ نظر۔ میں ایک مسئلہ ہوں، ایک چیلنج، اور میری وجہ سے انسان کو امتحان ملتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے۔ جبریل کا کردار جو ہے وہ صرف اطاعت، عبادت، سکون، کوئی کشمکش نہیں۔ اب اقبال کا اصل پیغام کیا ہے؟ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں، زندگی صرف عبادت کا نام نہیں، اصل کمال آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے۔ خیر و شر کی کشمکش انسان کو عظیم بناتی ہے، چیلنج کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ بہت اہم وضاحت، اقبال ابلیس کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ برائی کے مقابلے میں اچھائی کو چنے۔ اس نظم میں اقبال ابلیس کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ وہ سوز دروں کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو فرشتوں جیسی معصومیت اور سکون کے بجائے اس طلب کا حامل ہونا چاہیے جو کائنات میں انقلاب برپا کر دے۔ وہ لہو جس نے قصہ آدم کو رنگی کیا، وہ دراصل اس جدوجہد کی علامت ہے جو انسان کو اللہ کا نائب بناتی ہے۔